अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात, करोड़ों अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू। वफाकी दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। गैर मुल्की मीडिया ने इंतखाबात को नुमायां कवरेज दी। इंतजामात तसल्ली बख्श करार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की आम इंतखाबात के कामयाब इन्नकाद पर कौम को मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमतों, मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस समेत इंतखाबी अमल में शामिल तमाम इदारों के किरदार की तारीफ। इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत जमहूरी अमल को तक़वियत देती है, वज़ीर आज़म। इलेक्शन 100% शफाफ और पुरअमन हुए। किसी शहरी को वोट कास्ट करने से नहीं रोका गया। EMS में फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद फॉर्म खुद ब खुद RO को मौसूल हो जाएगा। राबते में तात्तुल की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर खुद मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाकर फॉर्म 45 फराहम करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। मुल्क भर में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल उमूमी तौर पर मुस्तहकम रही। पुरअमन इंतखाबात के इन्नकाद में मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन और आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को पुरअमन और इत्मीनान बख्श करार दिया। निगरान वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने इंतखाबात के लिए बेहतरीन लाहे अमल तरतीब दिया है। आलमी मुबस्सिर डॉक्टर गुडलक जनाथन। इंतखाबात का पुरअमन इन्नेकाद तमाम स्टेक होल्डर्स की काविश का नतीजा है। बैनुल अक़वामी और मुकामी मीडिया समेत फील्ड में मौजूद सहाफ़ियों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मौजूदगी इंतखाबी अमल की शफाफियत और एतबार यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा, पोलिंग अमले और वोटर से इंतखाबी अमल के बारे में गुफ्तगू की। फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म का इंतखाबी अमल, अमन व अमान और वोटर्स को फराहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया बेगम समीना अलवी ने कराची में वोट कास्ट किया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने लाहौर में वोट कास्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाबशाह में वोट कास्ट किया। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इस्लामाबाद में वोट डाला। जहांगीर तरीन, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने आबाई हलकों में वोट कास्ट किए। सैयद खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा और सईद गनी समेत दीगर अहम सियासतदानों ने भी अपने आबाई इलाकों में वोट डाले। पाकिस्तान टेलीविजन बर वक्त और मुस्तनद हक़ाइक़ पहुँचाने का वाहिद जरिया। आम इंतखाबात की कवरेज के लिए पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुल्क भर से नुमाइंदे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हालात हाजरा पर सियासी माहिरीन और मुबस्सिरीन के जानदार तज्ज़िये। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत। गजा शहर में पानी के हुसूल के लिए जमा होने वाले नौजवानों पर इसराइली फौज का फ़ज़ाई हमला। 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी।
بیت اللحم، نابلوس اور جنین میں چھاپے، متعدد فلسطینی گرفتار، غزہ میں امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے قحط کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اقوام متحدہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے جموں خطے کے پونچھ اور راجوری اضلاع میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ دونوں اضلاع میں ریاستی جبر کے آزمودہ ہتھ کنڈے، بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تعینات۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف 1 وکٹ سے کامیابی، 180 رنز کا ہدف 9 وکٹوں پر حاصل کر کے چھٹی مرتبہ فائنل میں جگہ بنائی۔ ناظرین، خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات 2024 کی۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری ابتدائی نتائج کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور 12ویں انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہوتے ہی پولنگ اسٹیشنز کے باہر قطاریں لگ گئیں اور کروڑوں افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے دستے تعینات رہے۔ قومی اسمبلی کی 265 اور صوبائی اسمبلیوں کی 591 نشستوں پر امیدوار میدان میں اترے تھے۔ قومی اسمبلی کے امیدواروں کی مجموعی تعداد 5254 ہے۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 141، صوبائی اسمبلی کی 296 نشستوں پر امیدواروں نے سیاسی میدان میں قسمت آزمائی کی۔ سندھ سے قومی اسمبلی کی 61 اور صوبائی کی 130 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 44 اور صوبائی کی 113 نشستوں پر امیدواروں میں مقابلہ ہوا۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 اور صوبائی اسمبلی کی 51 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ وہ عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم کے تہہ دل سے مشکور ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن، نگران صوبائی حکومتوں، مسلح افواج، سول آرم فورسز، پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انتخابی عملے اور میڈیا کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، جنہوں نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم موقع پاکستانی عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کا ثبوت ہے۔ انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت اور جوش و خروش جمہوری عمل کے استحکام کا باعث ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ووٹرز کا زیادہ ٹرن آؤٹ ہمارے ملک کے مستقبل کی تشکیل کے لیے عوامی عزم کا واضح اشارہ ہے۔ ووٹس کے ذریعے ظاہر ہونے والی آوازیں ہماری جمہوریت کی مضبوطی میں کردار ادا کریں گی، جس کے لیے پاکستانی عوام داد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے چند واقعات کے باوجود ملک بھر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے مسلح افواج، سول آرمڈ فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہری انتظامیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ اپنے فرائض سے ان کی غیر متزلزل وابستگی انتخابات کے پرامن انعقاد میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاکستانی عوام نے غیر معمولی ہمت اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد قوم کا عزم اور انتخابی عمل میں شرکت ان قوتوں کے خلاف ایک طاقتور بیان ہے جو ہماری قوم کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں۔ یہ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہماری اجتماعی خواہش کو واضح کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ یہ الیکشن پاکستان کے روشن اور خوشحال مستقبل کی نوید ثابت ہو۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے پولنگ اسٹیشنز پر موجود شہریوں سے گفتگو بھی کی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پولنگ عملے سے انتخابی عمل کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے ووٹرز کو فراہم کردہ سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے انتخابی عمل میں امن و امان اور ووٹرز کو فراہم کی گئی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं, वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने पोलिंग के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए इस हवाले से उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद खुशाइंद हुआ है और ये पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने पोलिंग के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल मुस्तहकम रखने पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों को खराज तहसीन पेश किया है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को पुरअमन और इत्मीनान बख्श करार दिया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद अपनी इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने मुल्क में पोलिंग का अमल ऐसे अंदाज में मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले तमाम अदारों को खसूसी मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी गैर मुतज़लज़ल लगन और पेशा वराना महारत काबिल तहसीन है। इससे पहले वजीर दाखिला ने कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर मिशन के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन के हमरा एक वीडियो बयान में बताया कि मुल्क भर में इंतखाबी अमल की सिक्योरिटी के लिए 6 लाख से ज्यादा एहलकार तैनात थे। आलमी मुबस्सर डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने कहा कि उन्होंने कॉमनवेल्थ मुबस्सरीन के हमरा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का मुआयना किया और इंतखाबी अमल का जायजा लिया। डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने इंतखाबात के हवाले से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। बैरून मुल्क से आने वाले सहाफियों ने इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतखाबी अमल का जायजा लिया। जापानी मुबस्सरीन ग्रुप ने तरलाई में कौमी असम्बली के हल्के 48 में पोलिंग स्टेशन के दौरे के मौके पर पोलिंग की शफाफियत पर इत्मीनान का इजहार किया। दौलत मुश्तरका मुबस्सर ग्रुप के 25 रुकनी वफद ने हल्का 47 में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इंतखाबी अमल का जायजा लिया। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात को गैर मुल्की मीडिया ने नुमाया कवरेज दी है और जमहूरियत के तसलसल के लिए इंतखाबी अमल को खुशाइन करार दिया। AFP के मुताबिक इंतखाबात में नौजवानों की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किया। CNN के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 का इंतखाबी अमल बेहतरीन रहा। अमरीकी नशरियाती अदारे के मुताबिक पाकिस्तानी हकाम ने 100 से ज्यादा गैर मुल्की मुबस्सरीन को इंतखाबात की निगरानी के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखी है ताकि इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। आम इंतखाबात के मौके पर गूगल का खास डूडल पाकिस्तानी परचम से मुज़य्यन बैलेट बक्स है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग का अमल शफाफ और पुरअमन रहा। आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान रिटर्निंग अफसरान करेंगे। तफसील मलिक उमर से जानिए। आम इंतखाबात 2024 के नताइज का सिलसिला जारी है। इस बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी नताइज इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मुरतब किए जा रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के इंतखाबी नताइज की तेजी से तरसील के लिए इलेक्शन सिटी कायम है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक मॉनिटरिंग सेल में मजमूई तौर पर 55 के करीब शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से बेशतर का अजाला कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन सिटी और शिकायत सेल का दौरा किया और इंतखाबात के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक ऐसा अंदाज में पूरी की। Polling for elections has been completed and counting of the votes is now in progress. Polling was conducted smoothly under secure environment and the results will be announced as soon as possible. A few complaints were reported at different polling stations that were addressed promptly. With the announcement of the results, the conduct of general elections 2024 will be completed. पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात 100% शफाफ और पुरअमन हुए। हम तो समझते हैं कि 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, किसी वोटर को रोका नहीं गया है और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि नताइज को तस्लीम न। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात के नताइज के ऐलान के लिए कायम मीडिया वॉल इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान और मुबस्सरीन की तवज्जो का मरकज है। इस पर जाहिर होने वाले नताइज मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुसल्लह अफवाज ने पूरी कौम को आम इंतखाबात के पुरअमन और तशद्दुद से पाक इन्नेकाद पर दिली मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज को दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इंतखाबी अमल को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने में कलीदी किरदार पर फख्र है। इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे राना शहजाद से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, मुसल्लह अफवाज की जानिब से पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई है।
جی نازیہ، ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج کو دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انتخابی عمل کو بھرپور سیکورٹی فراہم کرنے میں کلیدی کردار پر فخر ہے اور مسلح افواج نے پوری قوم کو عام انتخابات کے پرامن اور تشدد سے پاک انعقاد پر دلی مبارکباد دی ہے۔ آئی ایس پی آر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مسلح افواج نے آئین پاکستان میں دیے گئے اختیارات کے تحت پرامن عام انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا۔ اس عمل میں پاک فوج کے 1,37,000 اور سول آرمڈ فورسز کے تقریباً 6 لاکھ اہلکاروں نے ملک بھر کے پولنگ سٹیشنز پر فرائض سر انجام دیے۔ پاک فوج کے 7,800 سے زائد کوئک رسپانس فورس کے یونٹس نے پرامن ماحول کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا۔ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے عمل میں 51 دہشت گردوں کے بزدلانہ حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ زیادہ تر یہ حملے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ناکام بنائے گئے۔ پرامن ماحول کی فراہمی کے لیے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 39 زخمی ہوئے۔ مؤثر انٹیلیجنس حکمت عملی کی بنیاد پر کیے جانے والے انسداد دہشت گردی کے لیے سری الحرکت اقدامات نے 20 خطرات کو رونما ہونے سے پہلے ہی انجام تک پہنچا دیا۔ مختلف آپریشنز کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا۔ مسلح افواج دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی اظہار تشکر کرتی ہے جنہوں نے ایک پرامن جمہوری عمل کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ بہترین کام کیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی اور یہ عام انتخابات پاکستان میں جمہوریت کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مسلح افواج نے اس امر کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان میں دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک اور ایک پائیدار امن کے اس کے قیام تک یہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی کیونکہ پرامن ماحول کی فراہمی ہماری سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے اور آج سیکورٹی فورسز کے بہترین کردار نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج، سیکورٹی ادارے، انٹیلیجنس ادارے نہ صرف جاگ رہے ہیں اور بلکہ وہ دشمنوں کے مذموم عزائم کو بھی مسلسل ناکام بنا رہے ہیں۔ جی شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، مسلح افواج نے پوری قوم کو عام انتخابات کے پرامن اور تشدد سے پاک انعقاد پر دلی مبارکباد دی ہے۔ خبرنامے میں آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ ووٹرز نے بڑی تعداد میں حق رائے دہی استعمال کیا، انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے پر عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اپنے ایک بیان میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کیا۔ امید ہے منتخب نمائندے ملک کے مسائل حل کریں گے۔ غیر ملکی مبصرین نے انتخابی عمل کا مشاہدہ کیا، کسی بھی کام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ نگران حکومت نے ملک کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ السلام علیکم، میں عام انتخابات 2024 کے کامیاب انعقاد پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج قوم نے ہمارے جمہوری سفر میں ایک اور تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان بھر سے عوام نے بڑی تعداد میں انتخابی عمل میں حصہ لیا اور جمہوریت سے اپنی وابستگی، اپنی قومی ذمہ داری اور ووٹ کی طاقت پر یقین کا مظاہرہ کیا۔ عوام کا بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنا نہ صرف ہماری جمہوریت کی مضبوطی کا ثبوت ہے بلکہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انتخابات کا پرامن انعقاد تمام اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس جمہوری مشق میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ میں بین الاقوامی میڈیا، مبصرین، مقامی میڈیا اور فیلڈ میں موجود صحافیوں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی موجودگی اور کوریج عالمی سطح پر ہمارے انتخابی عمل کی سالمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے شفافیت اور اعتبار کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عام انتخابات پر امن رہے، غیر حتمی اور غیر سرکاری ابتدائی نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر رپورٹر فہد جاوید کی سربراہی میں پی ٹی وی نیوز کی ٹیم الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہے جو لمحہ بلمحہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہی ہے۔ بالکل جی، اور ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ فہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی، عام انتخابات 2024 کے حوالے سے جو پولنگ کا عمل تھا وہ احسن طریقے سے مکمل ہو گیا۔
صبح 8 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے کے 5 بجے تک جاری رہا. اب نتائج مرتب ہونے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی نیوز کی ٹیم جس طرح پورے پاکستان کے اندر آپ کو لمحہ بلمحہ نیوز کوریج دیتی رہی, الیکشن کے حوالے سے, پولنگ کے حوالے سے آگاہ کرتی رہی, پورے ملک کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن کی جو ٹیم تھی, رپورٹنگ ٹیم تھی, وہ موجود تھی مختلف حلقوں کے اندر. وہاں سے وہ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتی رہی کہ کیا تازہ ترین صورتحال تھی. اسی طرح الیکشن کمیشن کے اندر بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم موجود رہی ہے صبح سے لے کے, اور اب جب تک نتائج مرتب کیے جائیں گے اور حتمی نتائج آ جائیں گے, آخری نتیجے تک الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹرز کی ٹیم بھی موجود رہے گی اور آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر کرتی رہے گی کہ کیا کون سے حلقے کے اندر حتمی نتائج آ گئے ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح اب جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان کی طرف سے فارم 45 جو ہے وہ جمع کر لیے گئے ہیں. اب وہ ریٹرننگ افسران کو بھیجے جائیں گے, جس کے بعد فارم 47 جو کہ حلقے کا پورا رزلٹ ہوگا اس کو مرتب کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا. اس دفعہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ہے EMS جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا اناؤنس کیا ہے, جس کے تحت جو نتائج ہیں وہ یہاں پر دیے جائیں گے. روایت یہ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ہی پہلا جو نتیجہ ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں. ہم میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی رپورٹر ملک عمر, ان سے بات کرتے ہیں. یہ بھی آج سارا دن الیکشن کمیشن کے اندر موجود رہے, فیلڈ کے اندر بھی. ملک صاحب, جو الیکشن ہوا ہے آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے کردار کو؟ جی, الیکشن کمیشن نے بہت زبردست جو ہے الیکشن کنڈکٹ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے بھی انتخابات کا جو ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اس پہ یہ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں, یہ ووٹنگ کا عمل ہے وہ بہت شفاف رہا. الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے انجام دی اور اب جو ہے وہ نتائج کی جانب بڑھ رہے ہیں. ملک بھر میں آپ نے دیکھا کہ عام انتخابات 2024 کی جو گہما گہمی تھی, جو 2024 کی گہما گہمی تھی وہ اب سمٹ کر ساری کی ساری الیکشن کمیشن کے اندر آ گئی ہے. اس سے پہلے ملک بھر کے اندر ووٹرز کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور اس کے بعد جب 5 بجے ووٹنگ کا عمل ختم ہوا, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملک بھر کے اندر جو ووٹنگ کا ٹائم ہے وہ 8 سے 5 بجے تک تھا. چند ایک پولنگ سٹیشنز پہ جہاں انتخابی جو عمل ہے, جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ ذرا لیٹ شروع ہوا, اس کے لیے جو ہے ٹائم کو بڑھایا گیا. ادروائز پورے ملک کے اندر 5 بجے انتخابات کا ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا اور جو گہما گہمی ملک بھر میں دیکھی گئی, جو اصل ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد الیکشن کمیشن ہی اس کو اناؤنس کرے گا. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ووٹرز نے بڑی تعداد میں نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور اپنے حق رائے دہی استعمال کیا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر جو ساری گہما گہمی ہے وہ سمٹ کے آ گئی ہے. الیکشن کمیشن میں قائم جو الیکشن وال ہے اس پر تمام رپورٹرز کی نگاہیں مرتکز ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج کا اعلان کیا ہوگا. جیسا کہ آپ نے بھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ پریزائڈنگ افسران کی جانب سے فارم 45 جو ہے مختلف جو حلقے ہیں اور ان کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے نتائج جو ہیں ریٹرننگ افسر کو بھیجے گئے. ریٹرننگ افسر وہ تمام نتائج کو دیکھتے ہوئے جو فائنل نتیجہ ہے حلقے کا وہ فارم 47 پہ یہاں پہ بھیجے گا. یہاں پہ موجود جو الیکشن سٹی کی جو ٹیم ہے جو سارا اس کو مینیج کر رہی ہے, ڈیٹا انٹری کر رہی ہے, وہ ایک حلقے کا نتیجہ مکمل ہونے کے بعد جو میڈیا وال ہے اس پہ وہ پریزنٹ کیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے روایت کے مطابق وہ پہلے سرکاری نتیجے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس وقت جو گہما گہمی ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر قائم میڈیا سیل کے اندر جو وال ہے, میڈیا وال, اس پہ ہے اور یہ دیکھنا ہے وہ وال جو ہے وہ نوشتہ دیوار اس پہ کیا آئے گا. سب کی نگاہیں اس پر ہیں اس وقت. جی بالکل, اسی طرح جب الیکشن کا عمل جاری رہا تو غیر ملکی مبصرین کی بھی بڑی تعداد کو پاکستان حکومت کی طرف سے ویزے دیے گئے جنہوں نے آ کر الیکشن کا عمل دیکھا. اور آج سارا دن اسلام آباد کے اندر اور ملک کے دیگر علاقوں کے اندر بھی غیر ملکی مبصرین اور صحافیوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف پولنگ سٹیشن کا بھی دورہ کرتی رہیں اور الیکشن کمیشن کے اندر بھی آئیں اور یہاں پر بھی انہوں نے چیف الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کی اور الیکشن انتظامات کو بھی دیکھا. اس حوالے سے یورپی یونین کے مبصرین کی ٹیم تھی, کامن ویلتھ
ویلتھ کی ٹیم تھی اور دیگر جو آزاد مندوبین ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا تاکہ وہ دیکھیں کہ الیکشن کس حد تک شفاف ہے، اس میں شفافیت کس طرح رکھی گئی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، EMS جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک اور ساتھی رپورٹر رضوان بٹ، وہ بھی صبح 8 بجے سے الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہیں اور جب تک نتائج مرتب نہیں ہو جاتے، چاہے یہ کل 9 بجے یا 10 بجے یا جب تک بھی نتائج مرتب نہیں ہوتے، ہم یہاں پر ٹیم موجود رہے گی اور آپ کو، اپنے ناظرین کو، PTV نیوز کے ناظرین کو لمحہ بلمحہ نتائج کے حوالے سے آگاہ کرے گی۔ رضوان، آپ نے بھی اس عمل کو دیکھا، آپ بھی صبح سے الیکشن کمیشن کے اندر موجود تھے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس الیکشن کو اور جہاں پر جو انتظامات تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے خاص طور پر صحافیوں کے لیے اور دیگر جو مندوبین آ رہے تھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل فہد، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو غیر ملکی مبصرین ہیں اور مندوبین ہیں جو کہ یہاں پر پاکستان میں جو عام انتخابات 2024 کا جو انعقاد ہے اس کو فری اینڈ فیئر الیکشنز والے جو ٹیمز آئی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے، پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو غیر ملکی مبصرین ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کا بھی دورہ کیا، جہاں پر جو میڈیا سیل بنایا گیا ہے، جو الیکشن سٹی بنائی گئی ہے، اس کا بھی غیر ملکی مبصرین نے دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے جو مختلف حلقے تھے وہاں کا بھی جو پورے پاکستان میں جو مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ غیر ملکی مبصرین کو دورہ کروایا گیا ہے تاکہ وہ جو شفاف انتخابات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں اور جس کا عمل جاری ہے اس میں وہ اپنی جو ہے نا وہ رائے دے سکیں۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں جو عام انتخابات 2024 ہیں اس کا جو عمل تھا وہ صبح 8 بجے سے شروع ہو گیا۔ مختلف جو ہم نے پولنگ سٹیشنز ہیں اسلام آباد کے جو دیگر حلقے ہیں وہاں پر بھی دیکھا کہ کافی زیادہ لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے، خاص طور پر خواتین کی جو بڑی تعداد ہے، انہوں نے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ EMS سسٹم کی آپ نے بات کی، وہ بہت ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک زبردست سسٹم جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، جس میں فارم 47 کے جو نتائج ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ فارم 47 کا جو نتیجہ ہے وہ پورے حلقے کا پراپر فائنل جو ہے وہ رزلٹ ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فارم 45 کے غیر حتمی، غیر سرکاری، اور اس میں کافی لوگ جو تھے وہ ڈبل مائنڈڈ بھی ہو جاتے تھے، عوام کی بھی ایک رائے بن جاتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بہت زبردست اسٹیپ اٹھایا گیا کہ انہوں نے اس دفعہ EMS سسٹم متعارف کروایا ہے جس میں فارم 47 کو انہوں نے آگے جو فائنل رزلٹس ہیں جس میں کسی کے لیے بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو غیر حتمی یا غیر سرکاری یا کوئی ڈبل مائنڈ نہیں ہوگا، فائنل رزلٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر جو صحافیوں کے لیے الیکشن کمیشن نے بہت زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، خاص طور پر PTV نیوز کی جو ٹیم ہے، رپورٹرز کی ٹیم، صبح سے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جب تک یہ رزلٹس جو ہیں وہ فائنلائز نہیں ہوں گے تب تک ہم یہاں پر رہیں گے، اپنے ناظرین کو بھی لمحہ بلمحہ وہ نتائج سے بھی آگاہ کریں گے۔ یہاں پر الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو عام انتخابات 2024 کے ہونے جا رہے ہیں یہ شفاف انتخابات ہیں اور کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ناگہانی صورتحال نہیں پیدا ہوئی، کسی بھی پولنگ سٹیشن پر کوئی بھی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا، بہت ہی پرامن رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی انہوں نے 3 لیئرز بنائے ہوئے تھے جس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ اور ٹرن اراؤنڈ کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے تو ٹرن اراؤنڈ بھی بہت زبردست رہا، کیونکہ جس بھی پولنگ سٹیشن کا ہم نے جہاں پر بھی ہمارا وزٹ رہا، جہاں پر بھی ہم رپورٹنگ کے لیے گئے تو وہاں پر عوام کی بڑی تعداد موجود تھی جو کہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے جو EMS سسٹم ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے ذریعے جو ہے وہ پہلا سمجھے جو جس بھی حلقے کا جو رزلٹ ہوگا، فائنل رزلٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، جو کہ روایت کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اس کو اناؤنس کریں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر یہ کل تک جائے یا رات 3 بجے بعد جائیں تو PTV نیوز کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے، ہم اپنے ناظرین کو بھی جو ہے وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ باخبر رکھیں گے۔ جی بالکل، اسی طرح جو PTV نیوز کی ٹیم ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود رہی ہے۔ الیکشن سے قبل جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا تب سے لے کے آج تک پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جو سکرین ہے اس پر مختلف رپورٹس اور پروگرام بھی چلتے رہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد، الیکشن کی تاریخیں آنے کے بعد، حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد ہماری ٹیم آپ کو آگاہ کرتی رہی ہے کہ کس طرح ہم نے عوام کو آگاہ کیا کہ الیکشن جو ہے وہ اس کی گہما گہمی کیسے تھی۔ اور آج خصوصاً پولنگ کا دن تھا، پورے پاکستان کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹیم موجود تھی، مختلف حلقوں کے اندر بھی گئے، پورے ملک کے اندر ہماری ٹیمیں پھیلی ہوئی تھیں جہاں سے انہوں نے لائیو کوریجز کی، حلقوں کی صورتحال سے آگاہ کیا، پولنگ کے عمل کے بارے میں بتایا۔
اب جو ہے وہ نتائج کی طرف عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ای ایم ایس سے جو ہے وہ نتائج آنا شروع ہوں گے. میں آپ کو ای ایم ایس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کروں کہ یہ جو ای ایم ایس ہے یہ آن نیٹ سسٹم ہے. اس کا نیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پریزائڈنگ افسران نے فارم 45 کمپلیٹ ہونے کے بعد ریٹرننگ افسر کو بھیجنا تھا, جہاں سے تمام رزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہونے کے بعد فارم 47 جو ہے وہ دیا جانا تھا یہاں پر, جہاں پر دیا جانا تھا تاکہ وہ آگے اس کو نشر کیا جا سکے میڈیا وال کے اوپر. ملک عمر, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر یہ سارا عمل دیکھا ہے, شفافیت پر کچھ کہیں گے آپ, کتنا زبردست اور شفاف الیکشن ہے؟ جی, بطور رپورٹر تو اس پہ شاید میں کامنٹس نہ کر سکوں, لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا جو غیر ملکی مبصرین ہیں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ انتخابات بہت شفاف طریقے سے اور آئین کے مطابق جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. میں اضافہ کرتا چلوں کہ 2 بجے تک کا جو وقت ہے وہ ہے ریٹرننگ افسران کی جانب سے نتیجہ بھیجنے کا. اس میں بہرحال قانون کے مطابق اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. امید یہ کی جا رہی ہے, اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی صبح گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ 2 بجے تک نتائج موصول ہو جائیں گے, حتمی نتائج جو ہیں وہ موصول ہو جائیں گے. تاہم کسی صورت میں اگر اس میں التوا ہوتا ہے تو قانون میں اس کی اجازت بھی موجود ہے. تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پہلا نتیجہ آنے کا پوری قوم کو, یہاں پہ موجود رپورٹرز کو اور پوری قوم کو بہت شدت سے انتظار ہے کہ پہلا ایک سرکاری نتیجہ کسی حلقے کا وہ اناؤنس ہو اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے. جی بالکل, اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام نتائج سے آگاہ کیا جائے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جو ٹیم ہے, رپورٹنگ ٹیم, یہاں پر بھی موجود رہے گی, اور جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ بھی ہوگا, اور نیوز روم کی ٹیم بھی موجود رہے گی. آپ کو لمحہ با لمحہ باخبر کرتے رہیں گے, اور کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جی فہد جاوید, سینئر رپورٹر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لمحہ بلمحہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھے ہوئے ہے. اور آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ ملک بھر کی طرح لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی پولنگ کا عمل پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا ہے. تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان اپنی رپورٹ میں. لاہور سمیت دیگر اضلاع میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہا. عوام نے بھرپور طریقے سے پولنگ کے عمل میں حصہ لیا اور اپنی قیادت کے انتخاب کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. اکثر مقامات پر لوگ صبح سویرے ہی ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پہنچ چکے تھے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ووٹ کاسٹ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. اگر اس کے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے. لوگوں کے لیے زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی, مہنگائی کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہوگا, اور پاکستان کے لوگ خوشحال زندگی انشاءاللہ بسر کر سکیں گے. نون لیگ کے صدر محمد شہباز شریف نے بھی لاہور میں اپنا ووٹ ڈالا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ ایسی حکومت بنے جو پاکستان میں محبت اور خیر سگالی کے جذبات پروان چڑھائے. ایسی حکومت مارج وجود میں آئے جو کہ پاکستان کے اندر محبت اور باہمی یگانگت, احترام اور مشاورت اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کے پھول نچھاور کرے, تبھی بے روزگاری اور اس ملک میں غربت کا خاتمہ ہوگا. پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھی لاہور میں ووٹ کاسٹ کیا. نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز جبکہ سینئر رہنما حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے لاہور میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. لاہور میں پولنگ کے عمل کو پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے. سابق وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد, احسن اقبال نے نارووال, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے گجرات, جبکہ دیگر اہم شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں ووٹ کاسٹ کیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے پرامن پولنگ کے لیے صوبے بھر میں بہترین انتظامات کیے گئے تھے. صوبے میں پولنگ کا عمل خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا اور کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. فرحانہ خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. عام انتخابات کے لیے صوبہ سندھ میں بھی پولنگ پر امن انداز میں ہوئی. لوگوں نے اپنا حق رائے دہی آزادانہ طور پر استعمال کیا. تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین. صوبہ سندھ میں قومی اسمبلی کی 61 اور صوبائی اسمبلی کی 130 نشستوں کے لیے پولنگ بلا تعطل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی, جبکہ اس دوران سیکیورٹی, امن و امان کے بھرپور انتظامات کیے گئے تھے اور خواتین و مرد حضرات سمیت معذور افراد نے بھی اپنا حق رائے دہی آزادی کے ساتھ استعمال کیا. عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور اہم شخصیات نے بھی قومی رائے دہی میں بھرپور حصہ لیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ان کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے کراچی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا,
जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में नीलम कॉलोनी पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। सिंध के निगरान वजीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने PCHS में अपना वोट कास्ट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल नवाब शाह में हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में अपना वोट कास्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी, अजरा फजल पेचोहो ने भी नवाब शाह में अपना वोट डाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह ने अपना वोट सखर में, साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने खैरपुर में, साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहवन में, जबकि सैयद नासिर हुसैन शाह में रोड़ी में वोट कास्ट किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपना वोट अजीजाबाद में, MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने PIB कॉलोनी में, अमीर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कौमी असम्बली के हल्का 250 नॉर्थ नाज़िमाबाद में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने चैनीसर गोट में, निगरान वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह ने अपना वोट कराची में डाला। अवाम का कहना है कि इंतखाबात 2024 में उन्होंने अपना हक राय दही पूरी आज़ादी के साथ इस्तेमाल किया है। जो लोग भी नाउमीदी फैलाते हैं कि मतलब वोट डाल दो भले कोई और जीतेगा वगैरह, इस चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छे हुक्मरान आए जो इस्लामी तरीके से हमें लेकर चले, जिससे हमारा पाकिस्तान वजूद में आया है। अच्छी क़यादत आए और ईमानदार क़यादत आए। निगरान वजीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने IG सिंध रिफत मुख्तार के हमरा कराची में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिविक सेंटर और DJ कॉलेज में कायम पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। सूबे सिंध के दूसरे शहरों हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर, कंबा शहदाद कोट, दादू, जामशोरो, सांगड़, कश्मोर, जैकबाद, नवाबशाह, नौशेरो फेरोज समेत सूबे के हर शहर और इलाके में अवाम ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के मुनज़्ज़म इक़दाम किए गए थे। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। वोटर्स ने आज़ादाना तौर पर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तफसील साजिद अख्तर से जानिए। खैबर पख्तूनख्वा में 44 कौमी और 113 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग हुई। मजमूई तौर पर सूबे में वोटर्स की तादाद 2,19,28,119 थी, जिनमें 1,19,44,383 मर्द और 99,83,737 खवातीन थी। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 713 उम्मीदवार और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1,814 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 15,696 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। मर्द हजरात के लिए 4,810, खवातीन के लिए 4,287 और 6600 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका थे। 4,178 पोलिंग स्टेशन ज्यादा हसास और 5,925 हसास करार दिए गए थे। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर पोलिंग हुई, जिसके लिए मजमूई तौर पर 1,280 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। 577 हसास तरीन, 655 हसास और 48 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए थे। पूरे सूबे में कायम पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी की निगरानी के लिए 17,000 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए थे। पोलिंग स्टेशन में खुसूसी अपराध के लिए 15,000 रैम्स भी बनाए गए थे। 1,18,000 सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी खिदमत सरंजाम दी। इनमें 87,000 पुलिस एहलकार, 6,000 FC और 4,000 आर्म फोर्स के एहलकार होंगे। सूबे में इलेक्शन के हवाले से क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद रही। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल रूम सूबा भर में इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियों के साथ साथ ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद और कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से मामलात की मुसलसल निगरानी करता रहा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह ने पेशावर में महकमा दाखिला में कायम इलेक्शन कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से सूबे में इंतखाबात के अमल की ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने आम इंतखाबात के लिए इंतजामात और मरबूत कोऑर्डिनेशन के अमल पर इत्मीनान का इज़हार किया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। बलूचिस्तान भर में इलेक्शन 2024 के लिए वोटिंग अमल पर अमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। वोटर्स ने आज़ादाना तौर पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान से कौमी असेंबली की 16 नशिस्तों के लिए 429 जबकि सूबाई असेंबली के 51 हलकों पर 1,267 उम्मीदवार मैदान में थे। बैलेटिंग के लिए 5,026 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1,651 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 2,249 को हसास करार दिया गया था। सूबे में रजिस्टर्ड 53,71,947 वोटर्स में से मर्द वोटर्स 30,16,164 जबकि खवातीन वोटर्स 23,55,783 थे। दारुल हुकूमत और बलूचिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबी सर्किल में
कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स 8,54,233, जिनमें मर्द वोटर्स 4,88,586 जबकि खवातीन वोटर्स 3,65,647 थे। बलूचिस्तान से इंतखाबात में अहम तरीन उम्मीदवारों में BNP के सरदार अख्तर जान मींगल कौमी असम्बली के हल्के NA-264 कोयटा 3 और NA-261 से उम्मीदवार हैं, जिनके मुकाबले JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी के नवाबजाद जमाल रईसानी हैं। NA-263 कोयटा 2 पर PK मैप के महमूद खान अचकजई और आजाद उम्मीदवार नवाबजादा लश्करी रईसानी में सख्त मुकाबला है। NA-265 पश्चिम से JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और PK नैप के खुशहाल काकड़ में कांटेदार मुकाबले की तवक्के है। NA-259 केचकम गवादर से PML N के जाम कमाल और आजाद उम्मीदवार सरदार असलम भूतानी के दरमियान मुकाबला है। इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FCBC लेवीज और 12 कोर के 66,214 जवान तैनात रहे। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। अहम शख्सियात में गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान ने कोयटा में वोट कास्ट किया। 51,379 पोलिंग स्टाफ ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रही। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। अब रुख करेंगे रावलपिंडी डिवीजन का, जहां कौमी और सूबाई असेंबली के तमाम हलकों में पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने वोट डाला। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में रावलपिंडी डिवीजन की तमाम कौमी और सूबाई सीटों पर वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। दिन भर पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों का रश रहा और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट डाले। मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और माजूर ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर रही। पुलिस की जानिब से जिले के तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए, जहां वोटर्स ने बगैर किसी खौफ के अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरी की। पाकिस्तान की बेहतरी का वोट है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए। कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियाकत बाग में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया। कंट्रोल रूम में जिले इंतजामिया, पुलिस, पाक फौज, रेस्क्यू 1122 समेत तमाम मुतलका इदारों के फोकल पर्सन्स मौजूद थे। रावलपिंडी पुलिस के 9,000 से ज्यादा एहलकारों ने आम इंतखाबात 2024 के लिए सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। रावलपिंडी शहर के अलावा मरी, टेक्सला, गुजरखान, कलर सैदा में शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही और टर्नआउट अच्छा रहा। उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया और अपना अपना वोट कास्ट किया। अटक, जेलम और चकवाल के तमाम हलकों में पोलिंग का अमल खुश असलूबी से जारी रहा और शहरी और दही इलाकों में अवाम ने बिला खौफ खतर अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। हम ये चाहते हैं कि बस अवाम का नुमाइंदा अवामी लीडर हो एंड मे द बेस्ट विन। जो कुछ हमने पिछले 5-7 सालों में खोया वो अब वापस लेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रावलपिंडी डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी रहा, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत पाक आर्मी और FC के दस्तों ने भी हिस्सा लिया। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में पोलिंग का अमल बतरीक़े एहसन और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पसीर हुआ, जिसकी तफसील बता रही हैं नम्रा सुहेल। इस्लामाबाद में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। शहरी और देही आबादी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद की आवाम ने भरपूर तरीके से पोलिंग के अमल में हिस्सा लिया और अपनी क़यादत के इंतखाब के लिए अपना हक के राह दही इस्तेमाल किया। अपना हक अदा करें मुल्क के लिए, इस कौम की खातिर। अक्सर मकामात पर लोग सुबह सवेरे ही वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँच चुके थे। बहुत स्मूथली चल रहा है, जबकि रश का स्टेशन है, बहुत ज्यादा रश है और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है और बड़ा नज़्मो ज़ब्त के साथ हमने लाइन बनाई हुई है, नंबर वाइज हम जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने इस्लामाबाद में वोट डाला। इस्लामाबाद की नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी अपने मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। मुल्क की तारीख के 12वें आम इंतखाबात में नौजवानों की बड़ी तादाद ने पहली बार वोट कास्ट किया। बड़ा खुश हूँ कि मैं आज अपना पहला वोट देने आया हूँ और मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने वोट की इम्पोर्टेंस मत भूलिए, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस्लामाबाद में पोलिंग के अमल को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी का खुद देख लिया है कि अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हमने किए हैं इस बार और प्रॉपर क्यू सिस्टम हमने किया है। फेक या कोई इस तरह का कोई जो है वो टम्पर कार्ड लेकर आया हो या किसी और की जगह पे किसी ने वोट कास्ट करने की कोशिश की हो, किसी तरह का भी कोई मिसहैप नहीं हुआ। इस्लामाबाद में बुजुर्गों और माजूर अफराद की कसीर तादाद ने भी वोट कास्ट किया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात की पुरअमन तकमील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत की काविशों की कामयाबी है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
اور ناظرین خبرنامے میں اب بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں انتظامیہ نے لوگوں کو بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے جموں خطے کے پونچھ اور راجوری اضلاع میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے اور پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انٹرنیٹ سروس گجر بکروالوں کے حالیہ مظاہروں کے پیش نظر معطل کی گئی ہے۔ ایک متنازعہ بل بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر دونوں اضلاع میں گزشتہ چند روز سے صورتحال کشیدہ ہے۔ قابض انتظامیہ نے احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے دونوں اضلاع میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں آزادی پسند رہنماؤں محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کو ان کی شہادت کی برسیوں کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لہ -16، کالام -12، استور -10، جبکہ گوپس اور سکردو میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 2، لاہور 7، کراچی 17، پشاور 3، جبکہ کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔